देख सब लोग ईमान और सेहत के बेहतरीन हालों में होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إلهي آمين الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ چیپٹر جس کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لیسنز ہمیں سکھائے ہیں، ایک تو پورا ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہمارے عمل بدل رہے ہیں، کیا ہم قرآن سے کچھ سیکھ رہے ہیں، اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ادب آداب کا ایک نیا لیسن سٹارٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو اب ہماری ذاتی گرومنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس میں ہم کتنا بدلے ہیں، ہم کتنا سیکھ رہے ہیں، ہم کتنا اپنے عمل پہ فوکس کر رہے ہیں، اور کیا نئی چیزیں ہیں جو ایڈ آن کرنی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے اندر آپ دیکھیں جن لوگوں کی مثال آتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ مثال ایسے بائی دا وے ہی دے دیتے ہیں کسی کی، یا اس مثال کے پیچھے بہت بڑی منشا کار فرما ہوتی ہے، اس کو ایک ایگزامپل بنایا جاتا ہے، ایک میریکل بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ثبت کر دیا جاتا ہے۔ تو سملرلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی مثالوں کو قرآن میں ثبت کر دیا، ان واقعات کو، اور ان واقعات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ مقصود تھا۔ اب وہ جو اللہ کو مقصود تھا ان واقعات سے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ظاہریت پہ مٹیریلزم میں پڑ جاتے ہیں، یا بیسیکلی جو ایسنس ہے واقعے کا ہم اس کو لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، صرف ایک واقعہ پڑھا کر صرف ایک وقت گزاری کا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اپنے لیے لیسن لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کون سا رول ہے واقعے میں سے جو میں پلے کر۔ ٹھیک ہے، 2 رولز یا 3 رولز ہمیں پرووائڈیڈ ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا رول ہے جو میں کر رہی ہوں، اور میرے اینڈ پہ میں اس رول کا کتنا حق ادا کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اصحاب کہف کا جب واقعہ دیکھا اور ایمان کی آزمائش دیکھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایمان کی آزمائش کی بات ہوئی تھی، وہاں اگر ایمان کی آزمائش میرے اور آپ کے اوپر آ جائے، ہم کس کو چنیں گے؟ ایمان کو یا اپنے کمفرٹ کو؟ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ انتہائی ایلیٹ کلاس کے لڑکے تھے جن کے پاس دنیاوی طور پہ کوئی کمی نہیں تھی، وہ عیش و آرام میں رہ رہے تھے، جو کچھ ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن انہوں نے ایمان کی خاطر وہ کمفرٹ چھوڑ دیا۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کمفرٹ کا بدل نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے، لیکن پہلے وہ جو ٹیسٹ ہے اس میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی آپ کو بہترین بدل مل جاتا ہے، اور آخرت میں تو آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت ہی بہترین بدل ملے گا۔ لیکن ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے سورت کے اینڈ کے اوپر کہ نیکی کا بدلہ تو بہترین ہے، لیکن اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ میں نے اور آپ نے اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ انجام پہ بات کی تھی۔ انجام کے بعد جو اگلا واقعہ تھا وہ تھا مال کی آزمائش۔ مال اور وسائل یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کی بیسک نیڈ ہیں۔ ڈیپینڈس کہ ہم اپنی نیڈ کتنی بڑھا لیتے ہیں، یا جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ کس مقدار میں ملی ہیں، اور اس مقدار کے اکارڈنگلی ہم نے کیسے چلنا ہے۔ لیکن بہرحال مال اور وسائل ایک آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو آزمائش ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے اوپر کس طرح سے پورا اترتے ہیں، اس ٹیسٹ میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس بہت سارے حرام ذرائع ہوتے ہیں وافر مال کمانے کے، ٹھیک ہے،
بہت سارے ایسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں کہ ہم مال تو حلال طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ حق کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ ہمارے مال کے اندر للسائل والمحروم، سوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے۔ اگر ہم ان کو ان کا حق نہیں دے رہے، آگے چل کے قرآن کے اختتامی سورز میں ایک سورت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اس مال میں سے صدقہ نہیں دے رہے، ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے جن کا حق ہے آپ کے مال میں، تو بھی مال چھن جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو کیا کیا تھا، کون سا حق ادا نہیں کیا اس بندے نے، اس نے شکر گزاری نہیں کی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں کہہ رہے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفر ناشکری کرو گے تو کیا ہے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید ہے۔ اب وہ عذاب کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، دنیا میں اس نعمت، اس وسیلے کا چھن جانا بھی، اور آخرت کے دن بہترین انجام کی صورت میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ واقعات کے تھرو ہر واقعہ ہمیں نیا اور ڈفرینٹ انداز کے لیسن سکھا رہا ہے، ایک نہیں کافی سارے۔ پھر ہم لوگوں نے انشاءاللہ کے بارے میں پڑھا، یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے ورڈز ہیں جن سے ہمارا توکل ثابت ہوتا ہے، یعنی میرا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رشتہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ میرے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ سے کتنا جڑی ہوئی ہوں، میں کتنا ریلائی کر رہی ہوں، کتنا ڈپینڈ کر رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، یا میں اپنے وسائل پہ ڈپینڈ کر رہی ہوں، میں دنیا اور مٹیریلزم پہ ڈپینڈ کر رہی ہوں۔ اب یہ بات ثابت ہوتی ہے میرے اور آپ کی ڈیلنگز سے، اور ڈیلنگز موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتی ہے، کمیونیکیشن بیسس پہ۔ اب وہ کمیونیکیشن سکھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا کہ انشاءاللہ بولو۔ انشاءاللہ کیا ہے، ہم اس کو صرف ایک ورڈ سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں، یا پھر یوزلی تو ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کے ذریعے ہمیں کیا سکھایا کہ اگر تم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو گے تو تم دیکھو گے کہ تم بہترین نتائج پاتے ہو، لیکن اگر معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کیا، گویا اپنے آپ پہ، اپنے وسائل پہ ڈپینڈ کیا، اور یہی سمجھا کہ ٹھیک ہے اگر میں نے ارادہ کر لیا تو میں پورا بھی کر لوں گا، تو وہ والا جو غرور، یا وہ والا جو تکبر، یا وہ جو ایک چیز ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں، یا میری اپنی کوئی کوشش ہے، میرا اپنا کوئی زور ہے چیزوں کے اندر، وسائل کے اندر، اس چیز میں اس کبر کو پھر اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں ارادہ انسان کرے، لیکن ان ارادوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً میرے اس ارادے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ اگر چاہے، اللہ اگر دے دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ اگر لے لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ توکل کی کڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہم لوگوں نے پڑھا، اور اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کو نعمت مل گئی ہے تو بھی اللہ نے دی ہے، اور اگر نعمت چھن گئی ہے تو بھی اللہ نے دی ہے۔ اب وہ جو ایک تعلق قائم ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ جو ایک توکل بلڈ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ آیات کے تھرو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرے اور آپ کے الفاظ، میری اور آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، میری اور آپ کی سوچ، ہماری فکر، اگر وہ سب ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک جا رہی ہے تو ہم خود یہ بات فیل کریں گے کہ بہت بڑا ایک فرق آ جاتا ہے ان دو زندگیوں میں، جس میں ایک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو، وہ انسان جو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنے والا ہے، اور دوسری طرف وہ زندگی جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیشن بہت غالب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ تیسرا واقعہ، ایک ہم لوگ علم کا پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے واقعہ مکمل نہیں کیا تھا، بلکہ ابھی بالکل آغاز میں تھے، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نبی کے ذریعے، اور نبی ایک ہے کہ نبی کا رول بینگ اے ٹیچر، یہاں پر ہمیں ایک نبی کا رول بینگ اے اسٹوڈنٹ دکھایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں طریقے سے جب آپ ڈیل کرو تو آپ
کہ کیا اسپیسیفک آداب ہیں جو ایک استاد کے شاگرد کے ساتھ ہونے چاہیے اور شاگرد کے استاد کے ساتھ ہونے چاہیے، یعنی دونوں اپنے اپنے رول کو پلے کریں بہترین انداز میں۔ اب آپ دیکھیں پیچھے ہم لوگوں نے ایک بات پڑھی تھی حضرت خضر کی، کہ انہوں نے کہا کہ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تم صبر بھی کیسے کرو گے اس بات پہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اس کی تمہیں خبر ہی نہیں، یعنی کہ وہ مارجن دے رہے ہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ جانتے ہوئے کہ انسانی نیچر جو ہے اس کے خلاف ہے، جب وہ کوئی بات جانتا نہیں ہے، اس کی حکمت نہیں جانتا، تو وہ اس انٹینسٹی کے اکارڈنگ سوال کر بیٹھتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ایک تو ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، دوسرا ہم لوگوں نے دیکھا کہ علم دینے کے بہت سارے میتھڈز دکھائے ہمیں۔ پہلا انہوں نے یہ بات بتائی، اپنی شرط رکھی کہ اگر تو تم صبر کرو گے، اگر تو تم یہ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اور دوسری بات پھر آپ دیکھیں کہ ان کو ساتھ یہ بتایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ صبر کرنا ایسے معاملے پہ مشکل ہے جہاں پر آپ کو بہت ساری حکمتیں پتہ نہ ہو، کیونکہ بہرحال بعض اوقات سامنے ظاہری چیز بری لگ رہی ہوتی ہے جبکہ اس کا انجام بہترین ہوتا ہے۔ جیسے کہ البقرہ میں آتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی برائی ہو تمہارے لیے، اور مائی بھی کوئی چیز تمہیں اپنے لیے بری لگ رہی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہو تمہارے لیے۔ تو انسان ہونے کے ناطے وہ جو تعویل الاحادیث ہے جس کا علم ہم لوگ ڈفرینٹ انبیاء کے واقعے میں پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعویل الاحادیث دیا تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے ان کو سمجھ لینے کا علم۔ تو وہ علم نہ ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، لیکن اس سب کے بیونڈ جا کر علم صبر سے ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کچھ ایسی چیزیں پڑھی تھی، کل دیکھی تھی کہ جب ہم علم حاصل کرنے لگتے ہیں تو کچھ پوائنٹس بہت ضروری ہیں۔ میری اور آپ کی علم حاصل کرنے کی طلب، اگر کسی انسان کو زبردستی ایسی مسند پہ بٹھا دیا جائے کہ اب تم سیکھو تو وہ کتنا لے گا؟ آن دا ادر ہینڈ کوئی انسان اپنے شوق سے آ کر بیٹھے سیکھنے تو وہ کتنا لے گا؟ دونوں میں بہت واضح فرق ہے۔ پھر اس کے بعد جو ادب ہے وہ علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے استاد کے لیے کوئی ادب نہیں ہوتا آپ کے دل و دماغ میں تو پھر آپ علم نہیں لے سکتے، علم آتا ہی نہیں ہے بے ادب کے پاس۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نبی تھے لیکن حضرت خضر کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ان کو آنر دے رہے ہیں اور پہلے آ کر ان سے پوچھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور علم حاصل کر لو، پھر بھی پہلے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سیکھ لوں۔ ہم اکثر اوقات ان واقعات کو کوٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے اقوام دنیا میں ایسی ہیں جو کہ استاد کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں کہ جہاں استاد آ جاتا ہے وہاں پر سامنے کسی بھی طبقے کا کسی بھی رول میں کوئی انسان ہے، لیکن جب وہ استاد کو دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس رول کو ایگزٹ کر کے وہ استاد کی رسپیکٹ کو ضرور ملحوظ رکھتا ہے، ان سے ڈیل کرتے ہوئے اس بات کا دھیان ضرور رکھتا ہے کہ یہ استاد ہے۔ کورٹ میں استاد آ جائیں تو جج سمیت سب کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ازراہ رسپیکٹ، ازراہ ادب۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سکھا رہے ہیں۔ اوور آل اگر ہم واقعہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ واقعہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اختتام پذیر کیسے ہوگا، تو ہم یہ بات نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ پورے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد ان دونوں کی ملاقات، پھر اس کے بعد حضرت خضر کا کچھ ایسے کام کرنا جن کی حکمتیں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے صبرا ہو جانا، اور وہ جو تھوڑا سا امپیشنٹ ہونا ہے وہ چیز پھر علم کا راستہ ہی بند کر دیتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم کا جو سلسلہ ہے اس کو وہیں پہ روک دینا، اور پھر یہاں پر واقعہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈیپتھ میں جا کر یہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا کیا رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں
جو ادب سے ریلیٹڈ، جو توکل سے ریلیٹڈ، جو صبر سے ریلیٹڈ، جو علم سے ریلیٹڈ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز لینی ہے، اسپیسیفکلی اگر علم لینا ہے تو اس کو کیسے لینا ہے، کون سے ایسے آداب ہیں جو ہوں گے تو ہم بہترین لیول کا علم لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ دیکھیں کہ واقعہ جو ہے وہ جب یہاں پر چلا، پہلے ہم نے انشاءاللہ سیکھا تھا نا، اب ہم لوگوں نے انشاءاللہ کا اپلیکیشن دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 باتیں کہی تھی، جن میں سے ایک پر انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، تو ڈفرینٹ علماء کے نزدیک وہ ایک انشاءاللہ والی پوری ہو گئی، اور دوسری بات پہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہوئی اور سلسلہ علم منقطع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں جس بات پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا وہ تھا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں ڈفرینٹ جگہوں پہ تینوں جب واقعات ہوں گے تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ اب تم جاؤ، تو وہ معافی مانگ لیں گے اور ان کے ساتھ رہنے کی ریکویسٹ کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس پر انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو نافرمانی کس سینس میں ہو جائے گی؟ اس سینس میں ہو جائے گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہ کرنا، اور حضرت موسیٰ ہر واقعے کے اوپر سوال کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں بتا دوں۔ انہوں نے یہ کنفرمیشن دی تھی کہ میں آپ کو ان سب باتوں کی تہ بتا دوں گا، صرف آپ نے صبر کہاں کرنا ہے کہ خود کو سوال کرنے سے روکنا ہے، میرے ساتھ رہیں، آبزرو کریں چیزوں کو لیکن خاموشی سے۔ کل ہم لوگوں نے اپنی سینسز کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ بعض اوقات جب ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو کانوں کی حرکت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دوسرے سے صرف سوال کر رہے ہیں یا بحث کر رہے ہیں یا کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں تو بہرحال ہم پوری طرح سن نہیں سکتے اس کو، اور اگر ہم غور سے سن رہے ہیں تو ہمیں خاموش ہو کے غور سے سننا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دونوں باتیں ہیں، خالی فَاسْتَمِعُوا لَهُ بھی آ سکتا تھا، تم غور سے سنو۔ وہ انصتو اس لیے کہا کہ جب تم خاموش ہو گئے تو تمہاری جو قوت سماعت ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، وہ اور زیادہ ایفیشنسی سے کام کرنے لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قرآن سنو تو غور سے سنو، جب پڑھا جا رہا ہو غور سے سنو، اور وہ انصتو خاموش رہو، کیونکہ خاموش رہنے کا بہت بڑا عمل دخل ہے غور سے سننے میں۔ کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے، کسی چیز پہ غور و فکر کرنے کے لیے خاموشی سے صرف ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، وہ دونوں چل پڑے۔ اب یہاں سے واقعہ شروع ہو گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس کے تھرو حضرت موسیٰ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے، حضرت خضر کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے ایک نبی کو، اور وہ سکھایا جا رہا ہے کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس کے تھرو۔ وہ بیٹھ کر ان کو کوئی لیکچر نہیں دے رہے، بلکہ کچھ واقعات ایسے ہوں گے جس سے حضرت موسیٰ جو ہے وہ سیکھیں گے، اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے قرآن میں ثبت کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چل پڑے، آغاز کر دیا انہوں نے اپنے سفر کا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں تو اس نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے ان کی سوال نہ کرنے والی شرط کو جب تسلیم کیا تو دونوں سفر پہ چل پڑے۔ اب دونوں جب سفر پہ روانہ ہو گئے تو ہوا یہ کہ شاید وہ کوئی دریا پار کرنے لگے تھے جس کے اوپر وہ ایک کشتی پہ سوار ہوئے، تو جیسے ہی کشتی پر بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا تو خاموش نہیں رہے، وہ بہت زیادہ حیرت کا شکار ہوئے کہ وہ جس کشتی میں جا رہے ہیں اسی کشتی کو انہوں نے اس میں کوئی سوراخ کر دیا، اس کو ڈیمیج کر دیا، تو کیوں کیا؟ انہوں نے فوراً اس بات کو ٹوکا، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا،
لقد جئت شيئا امرا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اسے پھاڑ ڈالا ہے تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن جب انہوں نے کوئی ایسی حرکت ہوتے دیکھی جس کے اندر ان کو کچھ معیوب لگا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ چیز کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو خیر خواہی کی وجہ سے یہ بات پوچھی اور کہا کہ آپ نے اسے پھاڑ ڈالا ہے تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو، یعنی جو حرکت آپ نے کی ہے اس سے تمام کشتی والے غرق ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو خاموش نہیں رہے، سوال کر دیا اور کہا کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کام کیا ہے. اب دیکھیں، جب شاگرد نے اس بات کی، اس کنڈیشن سے روگردانی کی، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے فوراً اس بات کا حوالہ دیا اور کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. ایک دم ان کو یہ بات یاد کرائی کہ میں نے آپ کو علم سکھانے سے پہلے صرف ایک شرط رکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ نے صبر سے علم لینا ہے. اب اس واقعے کے اندر جو 3 واقعات ہمارے سامنے آئیں گے ان کے حوالے سے ایک بات بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن احکام کے مطابق کائنات کو چلا رہے ہیں، اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے، جو بھی مرضی ہوتی ہے، شریعت سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ کائنات کے انتظامی امور سے متعلق ہوتی ہے. بعض اوقات ٹھیک ہے، ہر چیز کا تعلق بعض اوقات شریعت سے نہیں ہوتا، بعض اوقات کونی امور سے بھی ہوتا ہے، یعنی کائنات کے جو کام اور جو سلسلے چل رہے ہیں بعض اوقات ان سے متعلق بھی چیزیں ہوتی ہیں. ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جتنی بھی ٹیچنگز دی جا رہی ہیں وہ کونی امور سے متعلق ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے جو 3 واقعات ہم پڑھیں گے، ان 3 واقعات کے اندر 3 ایسی سٹوریز بتائی جائیں گی جس کے اندر دنیا کے نقصان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اسپیسیفک عمل ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی جو واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا وہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی، وہ ایسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا مانو. اب یہ چیز دیکھنے میں بری تھی، یہ چیز نقصان دہ تھی کہ کسی کی کشتی میں سوراخ کر دینا، پانی اندر آنے سے وہ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اگر ہم لوگ صرف اس ایک آیت کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو بہت بڑا ایک توکل کا پارٹ بھی پلے کرے گی یہ آیت، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے زندگی کے مختلف معاملات کو ہینڈل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. آسان کیسے ہو جائے گا؟ کہ وہ باتیں جن کو لے کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، اگر صرف یہ سوچ لیں کہ مجھے ظاہری طور پر میرے لیے برا لگ رہا ہے، ظاہری طور پر میں پریشان ہو رہی ہوں، لیکن یقیناً اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ میرے ساتھ اس طریقے سے کیا، تو وہاں ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے. اور آن دا ادر ہینڈ اگر یہ سوچ لیں کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے لیکن ہمیں نہیں مل رہی، تو پھر یہی سوچیں کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح جب یہاں پر ایسا ہوا تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. اب وہ ڈیٹیل تو وہ بعد میں بتائیں گے، پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا. آپ دیکھیں شاگرد سے غلطی ہو گئی، اب وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کیجئے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجئے. انسان کا ورڈ جو ہے وہ نسیان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بھول. تو بعض اوقات بہت سارے ارادے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر بھول کا شکار ہو کے ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوپ ہول چھوڑ دیتے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ نے بھی جب کوئی ایسی چیز دیکھی جو کہ بالکل انہونی تھی تو ان کو تعجب ہوا، اور تعجب کی وجہ سے وہ سوال کر بیٹھے. یہاں وہ یہ بھول گئے تھے کہ میں نے ایک ہی شرط میرے پاس رکھی گئی تھی جس کو میں نے مان لیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ میں سوال نہیں کروں گا، میں پوچھوں گا، بولوں گا کچھ نہیں، لیکن
آخر جب وہ پوچھ بیٹھے تو وہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. غلطی درست صرف تب ہوتی ہے جب اس کو ایکسپٹ کیا جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مواخذہ نہ کیجیے میرے بھول جانے پر. وہ یہ بات ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ میں بھول گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سوال کر بیٹھا ہوں, اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجیے, اور پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر استاد کے کچھ اختیارات بتائے جا رہے ہیں. جب کوئی استاد سکھا رہا ہے تو جس مسند پہ وہ بیٹھا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اگر ہم اس کو یہی کہنے لگیں کہ آپ کا کام مجھے سکھانا ہے, آپ مجھے اس بات سے نہ روکیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے اینڈ پہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے رویے آج کل بہت زیادہ سامنے آتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اگر اس طرح سے ٹریٹ کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو یہاں پر ٹریٹ کر لیا جاتا. اللہ تعالیٰ استاد اور شاگرد کا وہ رشتہ یہاں پر ہمیں سکھا رہے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. وہ جو ہے با ادب با نصیب, تو جب تک ادب نہیں ہے, جب تک عاجزی نہیں ہے ایک اسٹوڈنٹ کے اندر, وہ سیکھ نہیں سکتا. اب یہاں پر ایک دم عاجز ہو کر, ایک دم اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر کے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا مواخذہ نہ کیجیے, میرے ساتھ سختی نہ کریں, میں بھول گیا تھا, اپنی بات کو ایکسپٹ کر لیا. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ وہی بات کریں گے, کیونکہ انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی تھی تو وہ اس کنڈیشن کو ہی دوبارہ سے بولیں گے اور بتائیں گے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھ سے سوال نہ کرنا. قال انک لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. بہرحال جب انہوں نے کہا کہ مواخذہ نہ کرنا, وہ مان گئے, اور فانطلقا, پھر وہ دونوں چل پڑے, دوبارہ چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ, یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو خضر نے اس کو قتل کر دیا. اب ایک واقعہ بیت گیا, اس پہ مواخذہ ہو گیا. اگلا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑی مزید آگے گئے. ایک لڑکا ان کے راستے میں سے گزرا جس لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے. قرآن میں جہاں پر قتل کی بات آئی ہے تو ایک ہے قتل خطا جو غلطی سے ہو گیا, اور ایک ہے قتل عمد جو ارادتاً ہوا. تو قتل عمد کی کچھ کنڈیشنز ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل, قصاص. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا ذکر کر کے اس بات کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی قصاص کے ہی اس کو قتل کر دیا, بغیر کسی وجہ کے. اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا, کسی کا خون نہیں بہایا تھا, پھر بھی اسے قتل کر دیا. اپنی طرف سے کنڈیشن دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس جگہ ہوں تو ہم بھی یہ سوال کر بیٹھیں, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان کو بظاہر بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا. بظاہر لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سوال پہ, دوبارہ وہ جو انہونی ہو رہی تھی, وہ جو ایک عجیب واقعہ ایسا ہوا جس پر وہ حیرت کا شکار ہو گئے, وہ بول پڑے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کوئی جواب دیے واپس سے وہ کنڈیشن یاد کرا. اب آپ دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام لڑ نہیں رہے, کوئی سزا نہیں دے رہے, کچھ نہیں کر رہے. استاد کا رول یہاں پتہ چلتا ہے, صرف اس ایک کنڈیشن کو یاد کرا رہے ہیں. ہر دفعہ نافرمانی پہ, ہر دفعہ لمٹ ٹوٹ جانے پہ خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ آپ بے صبرے ہو جائیں گے, آپ صبر نہیں کر سکیں گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ پہلے میں سوری بھی کر چکا ہوں, یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا مواخذہ نہ کیجیے گا, اب میں کیا کہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو اپنے ساتھ مجھے نہ رکھیے گا. اب حضرت موسیٰ معافی مانگنے کا ایک اور انداز ہے, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, دس از دا لاسٹ چانس, اگر میں اس کے بعد بھی نافرمانی کروں گا تو پھر آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے, میں خود ہی سائڈ پہ ہو جاؤں گا, مجھے مزید نہ سکھائیے گا. اس دفعہ پھر انہوں نے ڈیمانڈ یہی کی کہ میری بھول کو نظر انداز کر دیا جائے, اور اگر میں نے تیسری دفعہ ایسا کچھ کیا
تو پھر آپ بے شک میرے ساتھ نہ چلیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے حد عذر کو. یعنی میں خود ہی آپ کو یہ کنڈیشن بتا رہا ہوں، میں خود ہی آپ کو وہ لمٹ بتا رہا ہوں کہ اب اگر میں نے نہ مانی بات تو آپ مجھے نکال دینا، اپنی اس کمپنی سے سائڈ پہ کر دینا. یعنی حجت قائم ہو گئی ہے. جب میں نے خود کہہ دیا تو اب آپ مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھنا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی ان دو واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد نے کس لیول پہ ڈیل کرنا ہے اسٹوڈنٹ کو. ایک لمٹ کے اندر رہ کے استاد اسٹوڈنٹ کو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو جب تم نے ایک بات کہی تھی، جب میں نے ایک شرط رکھی اور تم نے اس کو مان لیا تو تمہارا کام کیا بنتا ہے؟ تم فرما برداری کرو اور اس شرط پہ پورے اترو. لیکن اگر تم پورے نہیں اتر رہے، انہوں نے کچھ نہیں ڈانٹا، یہ نہیں کہا میں نکال دوں گا، خود ہی وہ موقع آیا کہ شاگرد نے ایکسپٹ کر لیا. شاگرد کے اندر وہ ایکسپٹنس ہونی چاہیے، وہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں نے غلط کیا ہے تو بہرحال اس غلطی کے اینڈ پہ میں کسی سزا کا مستحق ہوں. جب دوسری دفعہ آیا تو حضرت موسیٰ نے خود ہی ایکسپٹ کیا اور کہا کہ اب اگر میں کوئی غلطی کروں، اب اگر میں سوال کروں تو آپ مجھے بے شک سائڈ پہ کر دیجیے گا. آپ کے پاس قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے ایک عذر پہنچ گیا. یعنی اب میں نے خود ہی فیصلہ کر کے حجت تمام کر دی کہ ٹھیک ہے 2 دفعہ میں نے سوال کر لیا، اگر میں تیسری دفعہ سوال کر بیٹھوں اور دوبارہ صبر نہ کر سکوں تو آپ مجھے نکال دیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سکھانے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بات بھی یہاں ڈائریکٹ نہیں لکھی ان آداب میں سے، اور واقعہ ہمیں کتنی ساری باتیں خود ہی سکھاتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ پہ اتنا زیادہ پیار آتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اور زیادہ توکل بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک کنیکشن، ایک تعلق اللہ سے بنتا چلا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے کیسے کیسے سکھا رہا ہے. استاد صرف وہ استاد نہیں ہوتا جس کے سامنے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، استاد جو ہے وہ والدین بھی ہوتے ہیں. والدین سب سے زیادہ سکھانے والے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک پیرنٹنگ کا رول بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے اولاد کو سکھاتے ہوئے بہت ڈائریکٹلی اس کو ٹونٹ کرنا، ڈائریکٹلی اس کو ڈانٹ دینا، اس کو سزا دے دینا، اس سب چیز کے بجائے اگر ہم اس کو انڈائریکٹلی بہت ساری باتیں سکھاتے جائیں گے، اس کو یہ بتاتے جائیں گے کہ دیکھو تمہیں اپنی کنڈیشن پہ پورا اترنا ہے. اگر تم اس کنڈیشن پہ پورا نہیں اتر رہے، گویا تمہیں اپنی کمٹمنٹ کا خیال رکھنا ہے. یہ وہ بات ہے جو ان کو بظاہر سمجھائی جا رہی ہے، اور بیک آف دا اسٹوری ساری بات شاگرد کو خود ہی سمجھ آ گئی کہ ہاں میں اپنے اینڈ پہ ایک غلطی کر رہا ہوں، میں اپنے اینڈ کے اوپر وہ سب کنڈیشنز کو توڑ رہا ہوں. تو گویا سکھانے کے عمل میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ روڈ ہو جائیں، اگر آپ تانا دے دیں، اگر آپ سامنے والے کے ساتھ غلط ٹریٹ کر لیں تو وہ جو سکھانے کا ایک ایسنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمیں جو استاد جتنی خوبصورت انداز میں سکھاتا ہے، جتنی زیادہ سپیس دیتے ہیں ہم اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، اور جو سپیس نہیں دیتا، جو ہمارے اوپر حالات تنگ کر دیتا ہے، اس کی سٹوری میں سیکھنے کا فیکٹر بہت کم ہو جاتا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈیلنگ کے ساتھ ساتھ اس توکل اور صبر کے ساتھ ساتھ انسانوں سے ڈیلنگ بھی سکھا رہے ہیں. سورت بہت جامع ہے الحمدللہ. ہم نے دیکھا میں نے اور آپ نے ذاتی طور پر اپنے رشتوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اینڈ پہ اپنے خالق سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اپنی اگر پرسنل لائف دیکھیں تو میرا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے توکل، اپنے صبر اور اپنے شکر کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں اس کو گروم کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہوں، میں کہاں پر کمی باقی ہے مجھے اس پہ کام کرنا ہے، اور کہاں پر میرے سے چیزوں میں زیادتی ہو رہی ہے مجھے ان کو بیلنس میں لانا ہے. آپ دیکھیں کہ پیچھے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیلنگ میں ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے کہا اگر تم سوال کرو گے تو میں تمہیں آگے نہیں، میں تمہارے ساتھ یہ والا کمٹمنٹ کر ہی نہیں سکتا، اگر صبر نہیں کرو گے تو میں نہیں سکھاؤں گا. لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں
کہ ہاں جن باتوں کا تمہیں خبر نہیں بہرحال اس پہ صبر کرنا مشکل ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، گویا افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہے بلکہ بیلنس ہے. تو گویا بیلنس ہر رشتے کے لیے ضروری ہے، وہ اولاد اور والدین کا ہو، وہ خالق اور مخلوق کا ہے، وہ استاد اور شاگرد کا ہے، وہ میاں اور بیوی کا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے. ایک واقعہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں سکھا جاتا ہے جو بہرحال ہماری زندگی میں جن کی کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت دیں، ہم لوگ اس سلسلے کو بہترین انداز میں اختتام کر سکیں. اور ابھی جو واقعہ ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، مزید ایک تیسرا واقعہ آئے گا اس کے اندر، اس واقعے کو بھی دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر اور کر لیتے تو ہم کچھ چیزیں اور سیکھ لیتے. تو بہرحال علم کے لیے صبر بہت ضروری ہے. ہم لوگ بھی اس وقت، آپ سب لوگ بھی اس وقت ایک صبر کر رہے ہوتے ہیں. فجر سے ذرا ٹائم زیادہ پرولونگ ہو گیا ہے، اب فجر جلدی ہونے لگی ہے، سیشن کا ٹائم اب ذرا لیٹ لگتا ہے، اور نیند کو قربان کرنا، اپنے آرام کو قربان کرنا، بہرحال یہ وہ سارے صبر اور سٹرگلز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا بہترین اجر دیں، اور مجھے اور آپ کو علم نافع دیں، ایسا علم جو ہمارے عمل میں ڈھل جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.